پی ٹی آئی کو 9 مئی بھولنے نہیں دیں گے، جرم کریں گے تو کریک ڈاؤن ہوگا۔ احتجاج اور دھرنوں کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ 26 نومبر کو انتشار اور لاشوں کی سیاست کی گئی۔ انہوں نے قوم کے بچوں کو اکسایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑے، کہا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اگلی کال پرامن نہیں ہوگی۔ بتائیں آپ کی اب تک کون سی کال پرامن تھی؟ اب آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اگلی کال دے سکے۔ آپ صوبے کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ عالمی میڈیا کو جھوٹ پر مبنی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کریں گے تو اس کی تفتیش فوج کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے 150 صحافیوں سے متعلق فہرست کی تردید کر دی، بولے 3-4 صحافیوں کے علاوہ سب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان میں نے نہیں، بانی نے کیا ہے، اس پر ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں، کلیئرٹی آنے پر سول نافرمانی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں گفتگو، کہا بانی کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور غیر آئینی ترامیم کی واپسی جیسے حقوق مانگ رہے ہیں۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ وفاق نے افغانستان سے مذاکرات میں سستی دکھائی تو اپنی سطح پر بات کر کے معاملہ۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی پی ٹی آئی قیادت پر گولہ باری۔ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی، 3 بار دارالحکومت پر حملہ آور ہوئے، یہ فیک نیوز کی وجہ سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد واقعے میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل نے جھوٹ کو سچ دکھانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی والے پنجاب سے 10 لوگ بھی نہ لا سکے۔ پنجاب کے لوگ افراتفری کی سیاست پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ اور نفرت کی سیاست کا انجام خراب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انتشار اور احتجاج کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان میں پولیو کے 60 کیسز سامنے آنا بڑا چیلنج ہے۔ پولیو وائرس کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو مہم کی تقریب سے خطاب۔ مہم کا آغاز بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا، کہا والدین پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی سیکیورٹی چیلنجز میں بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ انسداد پولیو مہم میں تعاون پر صوبائی وزرائے اعلیٰ اور عالمی شراکت داروں کے بھی شکر گزار ہیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کل سے 19 دسمبر تک جاری رہے گی۔ ملک کے 8 اضلاع کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ڈی آئی خان، چارسدہ، راولپنڈی، جامشورو، کلا سیف اللہ، بارکھان، وسونگ سے لیے گئے نمونے مثبت نکلے۔ رواں سال پہلی بار چارسدہ کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد بن عبداللہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے 2034 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست ہے، ہر پاکستانی کو اس دوستی پر ناز ہے۔ وزیر داخلہ کا سعودی عرب کے پبلک سیکیورٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سعودی عرب کے سیف سٹی سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر داخلہ کو پبلک سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی بریفنگ دی گئی۔ ایران کے جنوبی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی 3 کشتیاں الٹ گئی، 5 افراد ہلاک۔ دفتر خارجہ نے ایک پاکستانی کے جاں بحق 47 کو بچانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اس مرحلے میں جاں بحق یا لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ حکام کا خیال ہے کشتیاں لیبیا سے روانہ ہوئی تھیں۔ یونان مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا پسندیدہ گیٹ وے رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار۔ صدر کی لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ میں لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ وزیر اعظم بولے انسانی اسمگلنگ ایک اندوہناک جرم ہے، مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیر داخلہ کا واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی، کہا انسانی اسمگلنگ مافیا کی سرکوبی کے لیے FIA بلا امتیاز ملک گیر ایکشن لے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔
करम मसले के पायदार हल और अमन के लिए जिरगा अरकान में मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स को मिस्मार करना और भारी असलहा जमा करना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मोर्चों और असलहे के खात्मे के बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाड़ा चिनार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। कोहाट में फरीकैन के ग्रैंड अमन जिरगा के 8 रोज से मुज़ाकरात जारी हैं। टल, पारा चिनार और दीगर सड़कों की बहाली समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है और ना ही शामिल होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। बता दिया है तहरीरी मुआहिदे पर अमल किया जाए। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा डॉक्टर बने हैं, मैंने वहां से पीएचडी की है। हमारी यूनिवर्सिटी एक ही है। वाडा जज्बाती खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं कि कौन सी साइड से खेलना है। जज्बात में अपने ही गोल पोस्ट पर गोल दाग देते हैं, फिर सर पकड़कर बैठ जाता है कि ये क्या कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सेनेटर फैसल वाडा के बयान पर तबसरा, कहा मैं तो ये कहूंगा मेहनत कर, हसद न कर। गवर्नर सिंध से जामिअतुर रशीद के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात, मदारिस रजिस्ट्रेशन और उलमाए कराम की खिदमात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जारी है। मुतफ़िका लाहे अमल के बाद ही हुकूमत कोई इकदाम उठाएगी। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, मौजूदा गवर्नर जाएंगे तो जो भी आएगा फंस जाएगा। इतना मुतहरक गवर्नर पहले नहीं आया। एमक्यूएम के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत में रहते हुए एमक्यूएम को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वजारतें तोहफे में नहीं मिली हैं। हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। ये शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है, पाकिस्तान को चला रहा है। इस्लामाबाद नहीं बन सकता तो उसका अक्स ही बन जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कर्दू में मलोपा के मकाम पर कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। रेस्क्यू जराये का कहना है मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पिस्तौर में छोगाम के मकाम पर जीप को हादसा, 5 अफराद जख्मी। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और कोयटा में भी पारा -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर 2, लाहौर 7 और कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चीनी की कीमत 2 हफ्ते के दौरान 10 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात का कहना है कराची में चीनी की कीमत 145 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुल्तान में 10 रुपए, फुजदार में चीनी 8 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने चीनी के नर्ख में इजाफा न होने का दावा किया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मुतासरा लाइन पर मुरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़्वे मुतासिर रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है मुरम्मती काम कल से शुरू होगा। बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। डाकुओं ने कश्मीर कंदकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा डाकुओं ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मांगी है। एसएसपी कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा, सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। आईएसपीआर के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से तफसीली मुलाकात की। दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नेवल चीफ बहरीन के वली अहद और वजीर आजम से भी मिले। डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेस सुल्तान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। नेवल चीफ का जंगी जहाज मनामा, रॉयल कमांडेंट स्टाफ कॉलेज का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया।
شام میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا. اسکول کھلنے سے طلباء پرجوش نظر آئے. دارالحکومت دمشق سمیت دیگر شہروں میں معمولات زندگی بحال. سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں. بازاروں میں رونق بڑھ گئی. امن بحال ہونے پر شامی تارکین وطن کی بڑی تعداد بھی وطن واپس آ گئے. اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے. ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ. بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ. اسرائیل نے قنیطرہ شہر سمیت کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا. ساحلی شہر لاذقیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا. حیات تحریر الشام کے 15 عسکریت پسند جاں بحق. عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. اسرائیلی حملوں کو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے فوری بند کرانے کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیل کے مظالم جاری. دیر البلاح میں اسکول پر بمباری سے 7 بچے شہید، متعدد زخمی. نصیرات، جبالیہ اور رفح پر بھی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 55 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید. شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر حملے میں ایمبولینس تباہ ہو گئی. طبی عملہ زخمی. اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے حملے کے دوران کئی ایمبولینس کو آگ لگائی. اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرے جاری. تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ناکام پالیسیوں پر نیتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا. ایرانی گلوکارہ ورچوئل کانسرٹ میں حجاب نہ پہننے پر گرفتار. گلوکارہ پرستو احمدی نے اپنے کانسرٹ کی ویڈیو آن لائن پوسٹ کی تھی. ایران میں خواتین کو عوامی مقامات یا عوام کے سامنے بغیر سر ڈھانپے آنے اور گانا گانے پر بھی پابندی ہے. امریکی نیوز چینل ABC کو ٹرمپ پر الزام لگانا مہنگا پڑ گیا. حتی کہ عزت کے مقدمے میں $15 ملین ادا کرے گا. اینکر جارج اسٹیفانو نے ٹرمپ پر زیادتی کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا. جارج عوامی سطح پر افسوسناک بیانات دینے پر معافی بھی مانگیں گے. براڈ کاسٹر اٹرنی فیس میں $1 ملین اضافی ادا کرے. شادی کا تحفہ مہنگا پڑ گیا. یوٹیوبر رجب بٹ بنا لائسنس شیر کا بچہ رکھنے پر گرفتار. پولیس نے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا. شادی کے فنکشن، تحفوں اور دھوم دھام کی ویڈیوز وائرل ہوئیں تو پولیس بھی حرکت میں آئی. محکمہ جنگی حیات کے ساتھ چھاپہ مار کر رجب کو دھر لیا. حوالات کی سیر کے بعد پولیس نے شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا. چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے. ICC کی جانب سے کل شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئی. شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے مجوزہ فیوجن ماڈل پر ہوگی. بھارتی ٹیم پاکستان کی میزبانی میں اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی. ایونٹ کے 10 میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے. بھارت سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو فائنل سمیت تمام ناک آؤٹ مقابلے بھی پاکستان میں ہوں گے. ویمنز انڈر-19 ایشیا کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف کامیابی. قومی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی. بھارت نے 68 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 8ویں اوور میں حاصل کر لیا. اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کی چوتھی کامیابی. پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. 169 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا. دوسرے میچ میں لائنز اور مارکوس کی ٹیمیں مد مقابل. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. سرتاج نامی گدھے نے اپنے مالک کے سر پر تاج سجا دیا. کراچی میں گدھا گاڑی ریس کا انعقاد. مائی کلاچی سے شروع ہونے والی ریس نیٹی جیٹی پل پر ختم ہوئی. ملا عارف کے گدھے سرتاج نے پہلی اور استاد چھٹا کے گدھے مٹکا نے دوسری پوزیشن حاصل کی. ریس میں 15 سابق چیمپئن شریک ہوئے. فاتحین کو نقد انعام دیا گیا. 19ویں عالمی کتب میلے کے چوتھے روز پورا کراچی امڑ آیا. چھٹی کے روز ایکسپو سینٹر میں تیل دھرنے کو جگہ نہ تھی. کتب میلے میں ایک ہی چھت تلے مختلف موضوعات پر کتابیں مناسب قیمت پر دستیاب ہیں. کسی نے تاریخ پر کتابیں خریدیں تو کوئی فکشن تلاش کرتا نظر آیا. اور کراچی میں سندھ ادبی میلے کا آخری روز. دوسرے روز بھی 16 سے زائد سیشن رکھے گئے. نامور دانشور جامی چانڈیو، نور الہدا شاہ، مصطفیٰ قریشی اور دیگر شخصیات کی شرکت. طنز و مزاح کے نامور فنکار مصطفیٰ چودھری، مرتضیٰ چودھری، فیصل چودھری نے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں سیشن کو 4 چاند لگائے.